عرب کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑ چکے تھے، ان کا پیغام بھول چکے تھے، مورتیوں کی پوجا میں لگ گئے تھے۔ لیکن قریش کے کچھ لوگوں کو اس گمراہی کا احساس ہوا۔ انہوں نے شرک اور مورتی پوجا کے خلاف آواز اٹھائی اور لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی تعلیم یاد دلائی۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا، قریش کے لوگوں، ابراہیم کے بیٹوں، اللہ کا گھر پاک کرو۔ کعبہ میں جو تم نے مورتیاں رکھی ہوئی ہیں انہیں ہٹا دو۔ وہ تو بالکل بے جان ہیں، نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کو پوجنے سے کیا فائدہ؟ تم ان کا طواف کرتے ہو، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان کے نام کی قربانیاں کرتے ہو۔ بھائیو، اس دین کے بدلے کوئی اور دین تلاش کرو جو سمجھ میں بھی آتا ہو۔ بھائیو، توریت اور انجیل میں ایک نبی کا الیکھ ہوا ہے، وہ نبی تمہارے یہاں ہی ہوگا، وہ بس آنے ہی والا ہے۔ یہودی عالم، عیسائی، پادری، کاہن سب یہی کہتے ہیں۔ اس لیے تم شرک اور بت پرستی سے توبہ کر لو اور ابھی سے اس کا انتظار کرو۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس وقت یہ بالکل ایک نئی آواز تھی۔ قریش کے کان کھڑے ہو گئے کہ کون لوگ ہیں؟ دیکھتے ہیں تو عمر بن نوفل کے بیٹے زید ہیں، نوفل کے بیٹے ورقہ ہیں، حارث کے بیٹے عثمان اور جہش کے بیٹے عبیدہ ہیں۔ یہ سب اپنی قوم کے بزرگ اور بڑے لوگ تھے۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ہر انسان جانتا تھا یہ چاروں آدمی ابراہیم علیہ السلام کے دین کے انویائی ہیں۔ انہوں نے شراب اور جوئے کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ مورتی پوجا سے انہیں سخت نفرت ہے۔ بے سہارا لڑکیوں کے لیے دیا ہی دیا ہے۔ اگر سن لیتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی زندہ معصوم بچی کو زمین میں گاڑنے جا رہا ہے، صرف دریدرتا اور نردھنتا کے ڈر سے، اسے اپنے لیے کلنک سمجھ کر، تو یہ فوراً جا کر اسے کسی طرح حاصل کر لیتے ہیں اور خود اس کی پرورش کرتے ہیں۔ جوان ہونے پر اس کے باپ اگر چاہیں تو پھر واپس بھی کر دیتے۔ یہ سب کچھ صحیح، لیکن قریش کو بھلا یہ کب سہن ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ایسی نئی اور اجنبی آواز بلند کریں؟ یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے دین کی خلم خلا آلوچنا کی جائے، اسے غلط بتلایا جائے، ان کی مورتیوں کا کھنڈن کیا جائے اور ان مورتیوں کی بے بسی کی چرچا کر کے دلوں کو ان سے پھیرا جائے؟ اسی طرح کی پوجا پاٹ اور بھیڑ چڑھاووں میں ان کی عمریں بیت گئی تھی۔ یہی ان کے اپاسے اور معبود تھے، جن کو وہ باپ دادا کے زمانے سے پوجتے آئے تھے۔ کیا وہ انہیں چھوڑ دیں؟ یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ سچائی کی اس آواز کو حقیر سمجھتے ہوئے انہوں نے اپنے کان بند کر لیے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا، بہتوں نے گالیاں بھی دی، تانوں کے تیر بھی چلائے، ہنسی بھی اڑائی اور جتنا ہو سکتا تھا ان پر حملے کیے۔ اسی طرح ایک زمانہ بیت گیا، کوئی تو گھر بار چھوڑ کر باہر چلا گیا اور کوئی عیسائی ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر صرف زید رہ گئی۔ وہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ کر روتے اور کہتے، اے میرے پروردگار، اگر میں جانتا تجھے کون سا طریقہ پسند ہے تو میں اسی کو اپناتا، مگر مجھے نہیں معلوم۔ پھر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔